اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں، 3 سفر، ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے، موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، علم سیکھنے، اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا، اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتی اذا بلغ بین السدین۔ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے۔ اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا، کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذا القرنین، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا۔ ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا، اور بین السدین تک گیا۔ ایمان کا سفر غار تک، اور علم کا سفر مجمع البحرین تک، اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، تجھے لمبا تیرنا ہے۔ تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا۔ لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے۔ اب اسے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر، قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا، قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے۔ پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے۔ یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن۔ تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا، ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ جب حبیب اور محب ملتے ہیں
جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے گزر جاتی ہے رات کہ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ ان ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے۔ ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا۔ یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو۔